مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے ایک قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم فلاں جگہ پر رہتے تھے تو ہمارا قبیلہ بہت پھیلا، بہت بڑھا، اور اب جو جگہ ہم نے تبدیل کر لی ہے تو اس جگہ پہ آنے سے ہمارے قبیلے میں اموات واقع ہونے لگی ہیں، موتیں آنے لگی ہیں، اور اس کو آپ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ کو تبدیل کر لو، یہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، اب کیا چیز رہ گئی؟ آدمی استخارہ کرتا رہے، اللہ سے بار بار دعا مانگتا رہے کہ پروردگار اگر شبہ ہو جائے کہ یہ چیز میرے لیے مناسب نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، مگر کرے وہی جو چیز آدمی کی اپنی عقل میں آتی ہے۔ اللہ اس دعا کی قبولیت کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی عقل میں وہی بات ڈال دیتے ہیں، کبھی خدا حالات ہی ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ اس جگہ پر بسنا ہے یا چھوڑنا ہے اس جگہ کو۔ اسی طرح کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جگہ منحوس ہوتی ہے اور پھر کسی کے آنے سے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یثرب کہتے تھے مدینہ منورہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں وہاں پہ تو اتنا زیادہ بخار عام ہو گیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی میرے بال جھڑ گئے تھے اس بخار کی وجہ سے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بکر رضی اللہ عنہ جیسے انسان زندگی سے مایوسی کی بعض باتیں سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اب جینا بھی یہاں ہو سکے گا یا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو اشعار وغیرہ بھی آتے ہیں، یہ سب چیزیں تھیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ کا فرمایا وہاں جا کر بیٹھ گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخار اور یہ بیماریاں اور یہ جو یہاں پر نحوست تھی اس شہر میں، یہ اس شہر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے کہا میرے شہر کو یثرب نہ کہو، یثرب کا مطلب وبا کی جگہ۔ اور ایک جگہ آیا آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے اسے اس شہر کو یثرب کہا وبا کی جگہ اسے چاہیے 10 مرتبہ مدینہ کے، یعنی یہ اس پر گویا ایک طرح کی ہلکی سی سزا مقرر کی کہ اس شہر کو جسے اللہ نے پاک کر دیا ہے اب یہ کیوں کہا جائے۔ اسی طرح بسا اوقات خواب ہے اس سے یہ بات آ جاتی ہے سامنے، اللہ کی طرف سے بعض بندوں کو ہوتی ہے خواب سے مناسبت، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خدا کے کوئی نیک بندے ہوں، طبیعتوں کی بات ہے بس، حتیٰ کہ کافر کو کبھی کبھی سچے خواب آتے ہیں تو خواب میں اسی چیز دکھا دی جاتی ہے کہ کیا چیز ہے کیا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن اٹھی صبح تو فرمایا سفر میں کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے عجیب۔ لوگوں نے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کہ کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے میں ایک جگہ کھڑی ہوں اور میرے ارد گرد گائے ذبح کی جا رہی ہیں، بہت سی گائے ہیں اور ایسی خوبصورت گائے ہیں اور انہیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ تعبیر دینے والوں نے دی، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ام المومنین رضی اللہ عنہا کے گرد بہت بڑے بڑے شخص بہت بڑے بڑے لوگ شہید ہو جائیں گے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا ہے اس میں یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ یہ چیزیں آدمی کو بہت سی بتاتی ہیں کہ غیب کی خبر یعنی غیب میں کیا ہونے والا ہے۔ الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آتا ہے اس سے بات کر کے چلا جاتا ہے، اسے نہیں پتا چلتا فرشتے نے کیا کہا۔ بعض اوقات فرشتہ نظر بھی آتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی نظر آتا، یک بیک اس کے جی میں بات آ جاتی ہے کہ یوں کرنا ہے۔ تباہی کے فرشتے جب آتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، شیطان آتا ہے وہ بات کر کے اس کو چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ الہام سے بھی کم درجے میں سب سے اچھا تو چیز تو جو ہے وہ خواب ہے، کیونکہ اس کی ضمانت حدیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، سب سے بہتر چیز تو وہ ہے۔ اس کے بعد ہے الہام، پھر ہے کشف، اور پھر اس کے بعد دیگر علامات ہیں جو آدمی پر ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی کبھی اسے آئندہ آنے والے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے یہ چیز ہونے والی ہے۔ خواب کی بھی ایک قسمیں آگے
ایسے بھی ہوتا ہے خواب میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یعنی اب اس سے بچو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، یہ کہ شکر کہ اللہ کا کرو، اب یہ حالات ہونے والے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہو کر ہی رہے گا، کوئی تمہارے پاس چوائس نہیں، اب یہ ہو کر ہی رہے گا، تمہیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ یہ چیز بھی ہو جاتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہہ دیا کہ میرے بیٹے تیرے لیے بھائی تیرے کچھ تدبیر کریں گے، اور یہ اللہ کا انعام ہے جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پر پورا ہوگا۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر جب پڑھاتے تھے، حدیث میں کئی جگہ آیا ہے کہ آپ فرماتے تھے تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو تو اپنا خواب مجھ سے بیان کرے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود تعبیر دیتے تھے، کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے تم تعبیر دے دو، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تعبیر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعبیر میں فرمایا کہ یہ تعبیر ایسے نہیں بلکہ ایسے، اس میں کچھ ترمیم فرما دی۔ یہ سب چیزیں ثابت ہیں۔ تو یہ جو غیب کی چیزیں ہیں اس کے یہ ترتیب شریعت نے